الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ بعض صلحاء کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. جب ان کا ذکر کیا ہے تو ان کی منتوں کا ذکر بھی کیا ہے، ان کی پریشانیوں کا بیان بھی کیا ہے، اور ان کی وہ جو تبلیغ اس کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے جہاد کا ذکر بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی شہادتوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک آدمیوں اور انبیاء کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انبیاء اولیاء اور جو نیک و صالح لوگ تھے، انہوں نے جب دعائیں کی ہیں، تمام کی دعاؤں میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ سے جب دعا مانگی تو جب اولاد کے لیے دعا مانگنے لگے تو انہوں نے اولاد کے لیے یہی دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں اولاد عطا کرنا پاکیزہ کردار والی، اے اللہ ایسی اولاد عطا کرنا جو نیک ہو، اے اللہ ایسی اولاد عطا کرنا جو صالح ہو، اے اللہ ایسی اولاد عطا کرنا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ تمام انبیاء نے جن کی بھی دعاؤں کا ذکر ہے، جب اولاد کے لیے دعا کی یہی دعا کی. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر 23ویں سپارہ سورہ صافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے جب بوڑھے ہو گئے 80 سال کے قریب، اس وقت بھی جو دعا مانگتے رہے وہ یہی دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دینا تو نیک ہی دینا، میں تجھ سے دعا مانگتا رہوں گا، لیکن اے میرے مالک اولاد دینا تو نیک ہی دینا. وہ نیک ہو، وہ پارسا ہو، بد کردار نہ ہو،
نیکیاں کرنے والی ہو، تیرے حکموں کو ماننے والی ہو، مجھے ایسی اولاد دینا۔ دوسری اولاد کے لیے کسی نبی نے دعا ہی نہیں کی ہے۔ یہ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ ایک دن جب یہ مریم علیہ السلام کے پاس، جب کہ وہ اپنے حجرے میں تھیں، یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس طرح طرح کا رزق پڑا ہوا ہے، ایسا رزق پڑا ہوا ہے جو اس موسم کا نہیں تھا۔ کہنے لگے یہ انا لکی ھذا، یہ کدھر سے آیا ہے اے مریم، کون دے کے گیا ہے؟ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا بغیر موسم کے ایک پھل اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام کو دے رہا ہے، یاد آ گیا میں بھی تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بھی تو اولاد کا پھل ہونے کی عمر نہیں ہے، میں بھی کیوں نہ اللہ سے اولاد ہی مانگ لوں کہ مجھے بھی بغیر موسم کے، موسم بے شک چلا گیا، وہ جوانی کا، وہ طاقتوں کا موسم چلا گیا، میں بھی اللہ سے دعا کیوں نہ ابھی یہ موقع ہے مانگ لوں۔ اسی وقت پھر قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے پڑھی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد ایسی عطا فرما، یا اللہ اولاد بھی دے لیکن اولاد طیب ہو، اعلیٰ پاکیزہ کردار اور اعمال کی ہو، اے اللہ ایسی اولاد ہو جو نیک ہو سراسر، انک سمیع الدعاء، اللہ دعاؤں کو سننے والی ایک تیری ذات ہے، تیری ذات ہے جس کی چاہے وہ سن لے، اے اللہ تو جس کی چاہے موڑ لے، اے اللہ میں سمجھتا ہوں تیری ذات کا یہ اختیار ہے، میں تیرا بندہ تجھ سے نبی ہونے کے باوجود میں تو صرف التجا ہی کر سکتا ہوں، دعا قبول کرنا تو تیرا کام ہے، اور کیا ذریۃ طیبہ، نیک اولاد دے۔ پھر قرآن مجید نے آگے جا کے 16ویں سپارے میں حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دعا کا ایک آگے بھی ذکر کیا ہے، یہ سورہ مریم کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ میں آؤ ہم تمہیں اپنے ایک بندے زکریا علیہ السلام کا ذکر سنائیں، وہ خفیہ ہو کے اللہ سے، تنہائی کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہنے لگے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں اپنی جو بے مائگی ہے میں اس کا اظہار کرتا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں اب یہ وہ طاقت والی نہیں رہیں، اے اللہ سر واشتعل الرأس شیبا، سر بھی چٹا ہو گیا، بڈھا ہو گیا ہوں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ مجھے پتا ہے تجھ سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، تجھ سے مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے مانگتے ہی رہنا، مجھے پتا دینا ہے تو تو نے دینا، تیرے علاوہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ دعا مانگ رہے تھے، اور کیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ یا اللہ میں یہ بھی کہتا ہوں میری بیوی جو ہے یہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد ہونے کی جو ایک عمر ہوتی ہے اس سے یہ گزر چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لیکن میں تجھ سے، میں اگر بانجھ ہوئے ہیں تو انسان بانجھ ہوئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں تو انسانوں کی ہوئی ہیں، میرے بادشاہ تو کمزور نہیں ہوا،
میرے شہنشاہ تو عطا کرنے پہ آئے تو تجھے کون رو سکتا ہے؟ حابلی من لدنک ولییا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اے اللہ اولاد دے، اور کیسی اولاد دے؟ واجعلہ رب رضیا، جو ہمارے خاندان کے اندر جو آل یعقوب علیہ السلام، یہ خاندان جو ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس میں یہ زکریا علیہ السلام آگے ہو کے بعد میں کئی نسلیں بعد پیدا ہوئے، اے اللہ یہ اس خاندان کی وہ وراثت جو انبیاء کی وراثت ہے، نیکی کی وراثت، یہ اس نیکی کی وراثت کا مالک ہو۔ میں ایسی اولاد مانگتا۔ کسی نے بھی اولاد مانگی ہے تو نیک یہ تو کہا ہی نہیں یا اللہ 5 پتر دے 7 پتر دے، وے پترا تینوں 10 پتر، ایسے نہیں۔ جب بھی دعا کسی کو دیں، یا اللہ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن مجید نے پھر مومنوں کا ذکر کیا ہے، عباد الرحمن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں تو ایسی بیویاں اور پھر آگے سے ایسی اولاد دے کہ جن اولاد کو دیکھ کے ہی قرۃ اعین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اس کا مطلب کیا کہا ہے؟ فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیکھ اور تیرے پتر نو ویکھیا ٹھنڈ پہ گئی ہے، اور یہ نہیں مطلب اس کا۔ یہ تو کافر بھی اپنے بچے کو دیکھ کے ان کو بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، یہ تو جانور بھی اپنے بچے کو دیکھ کے، جانور ایسے پریشان ہوتا ہے اس کا بچہ سامنے کرے تو خوش ہو جاتا، یہ نہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے یا اللہ ایسی اولاد ہو کہ دیکھتے ہی پتہ چلے اس کے اعمال، اس کی حرکتیں، یہ جو کچھ کرتا ہے، اور اس نے پتر نے تو جانا ہی جنت میں ہے نا۔ ایسی اولاد عطا کر کے یا اللہ جو جنت میں جانے والی ہو۔ حضرات یہ جو نیک اولاد کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے دنیا کے اندر بھی اس کے کئی ایک عمومی فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نیک اور پاکیزہ اولاد اگر صالح اولاد ہو، یہ لڑائیوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، جھگڑوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کو تھانے اور کچہریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور بے محلے اور خاندان میں اور ارد یہ جو بے عزتیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی بچے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، جو بڑے ہوئے بچے چھوٹے تھے، ماں باپ نے پالا، جوان، انہوں نے ہی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگوائی ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کو، چل ان کی بہنوں کو بھی لے کے چلو تھانے کے اندر۔ یہ بچے، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ۔ یہ صالح اولاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ضلع کچہریاں، یہ تھانے، یہ بے عزتیاں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک عجیب قسم کا نیک اولاد جس کی ہو، اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کی ایک نیک نامی کا باعث۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلانے کا پتہ ہے بندہ کو، یہ فلانے دے ابا جی جے او حافظ صاحب، او فلانے۔ یہ نیک بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنے والدین کے لیے ایک نیک نامی کا بھی اور عزت کا باعث ہوتا ہے، اور یہی نیک بچہ اس کی مالی خدمت، نیکی اس کی یہ کہتی ہے ابا جی یہ میرا سارا یہ مال، یہ دولت ہے آپ کے لیے ہے، لے لیں۔ وہ مالی طور پہ، جانی طور پہ آگے پیچھے میرے ابا جی، میری امی جی، میرے ابا جی، اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر آج کل کی دنیا میں ایک بہت بڑی پریشانی جو آج کل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے پاس ٹائم جو ہے یہ والدین کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ سارا دن ماں باپ دن سے لے کے شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں، بچہ آتا ہے سیدھا جیب سے وہ موبائل نکالتا ہے اور کہا کہ اس کے ساتھ کام کرنا، اندر جا کے لے سارا۔ یہ جو نیک بچہ ہے، نیک اولاد، یہ آتی ہے اپنے ماں باپ، یہ ان کو سلام کرتی ہے، جی ابا جی میں آ گیا، جی سارا دن آپ کیسے رہے، جی ابا جی، جی امی جی آپ کی صبح آپ ایسے تھے، شام ہے۔ ایک نیک بچہ ہوتا ہے اپنی اولاد، یہ نیک بچے جو ہوتے ہیں یہ اپنے ماں اور باپ کے لیے وقت، آج کل کی دنیا میں وقت دینا بڑا مشکل ہے، نیک بچے اپنے ماں باپ کو وقت بھی دیتے ہیں، یہ نیک بچے پاس بیٹھتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، اللہ کی قسم میں نے اس دنیا میں دیکھا ہے، میں نے ایک جنازہ پڑھایا یہ محلہ قبرستان میں، مجھے بندہ کہنے لگا، اتنا روتا تھا، اتنا کہنے لگا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ابا جی اوپر تھے اور 2 مہینے ہو گئے میں ابا سے ملا ہی نہیں تھا، ابا اوپر ہی فوت ہو گیا۔
اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ میرے ماں باپ میرے لیے جنت ہیں، میرے باپ اور میری ماں دونوں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ہے، وہ اپنی جنت سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ کیسے ان سے ایک بار ان کے کھانسنے پہ وہ اٹھ جاتا، جی ابا جی آپ کیوں، جی امی آپ کیوں کھانسے ہیں؟ یہ نیک اولاد اللہ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے، خاص فضل اور خاص کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جس وقت مسلمان ہو گئے، ان کی ماں مسلمان نہیں تھی۔ یہ نیک بچے جو ہوتے ہیں یہ والدین کے لیے یہ ہدایت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ یہ آ کے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعائیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے دعائیں کراتے ہیں، فلاں کی دعا فلاں کے لیے، فلاں کائنات کے امام میری ماں مسلمان نہیں، آپ دعا کر دیں میری ماں مسلمان ہو جائے۔ لوگوں کی مائیں جنت میں چلی جائیں گی، ابو ہریرہ کی ماں جہنم میں چلی جائے۔ اللہ کے رسول دعا کرے میری ماں کے لیے، ماں ہی تھی باپ نہیں تھا، باپ ہوتا تو باپ کے لیے بھی کراتے۔ یہ نیک اولاد جو ہوتی ہے یہ ان کو برداشت ہی نہیں کہ میرے ابا جی جہنم کے اندر چلے جائیں، میری امی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ اور میں نے یہ پھر دیکھا ہے نیک اولاد سے، اللہ کے فضل سے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ان کے ماں باپ کو اتنا علم نہیں تھا، ان بچوں نے ان کو قرآن، اللہ کی قسم میں نے یہ جانتا ہوں ان کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو الف با بالف یہ یہاں سے شروع کر کے قرآن مجید والناس تک انہوں نے پڑھا دیا۔ یہ اولاد نے قرآن، پھر ان کو امی جی جب نیچے اترتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، امی جی جب غسل جاتے ہیں، ابو جی جب باہر نکلتے ہیں، یہ ان کو دعائیں شریعت کی، ان کو مسائل، ان کو پاکی کے، ان کو دیگر مسائل، آنے جانے کے، توحید کے دیگر یہ تمام مسائل جو تھے نا، یہ اولاد نے، نیک اولاد جو ہوتی جن کو فکر ہوتی ہے یہ میری امی یا میرا ابو جہنم میں نہ چلے جائے، یہ ایک اولاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اپنی اولاد، نیک اولاد کا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے والد صاحب کمزور ہیں، کوئی کا ابا جی پریشان، میں آپ کو لے کے مسجد کے اندر جائے گا، یا اپنے والد کو باقاعدہ جمعوں میں، نمازوں میں، دیگر نیک کاموں میں واپس لے کے پھر کوشش، ابو جی آپ کی ساری زندگی گزر گئی، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، چلو اللہ کے گھر عمرے میں چلے، عمرہ کرنے چلے، جاؤ شہنشاہ کائنات کے دربار میں حاضر ہو کے ساری کائنات کی جو خیر لینی ہے اللہ سے لے کے آؤ، اپنے والدین کو عمرہ کرانا، حج کرانا، یہ نیکی کے کام جو ہوتے ہیں۔ ہمارے ادھر نشارہ روڈ میں میرا ایک دوست تھا، اس کی سسٹر بڑی نیک تھی، بہن اس کی، اللہ کا کرنا ہوا شادی اس کی جہاں جس جگہ ہوئی، وہ لوگ سارے ایسے ہی تھے۔ 5-6 سال بعد انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے ادھر حافظ صاحب آپ ذرا آنا۔ میں حیران ہو گیا کہ 5-6 سال بعد ملا، لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے والد نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلواریں ان کی دیکھی یہ ٹخنوں سے اوپر تھیں، اور مدرسہ گھر میں بنا۔ میں نے کہا یہ وہی لوگ، کہنے لگے جب سے یہ نورانی نیک بچی آئی نا، اس نے آپ کے آ کے اپنی سس، اپنے سہرے، ان کو دعائیں، ان کو نیکیاں، ان کو داڑیاں، ان کو نمازیں، اور ہمارے پاس پیسے، ان کو حج پہ بھیجا، عمرے پہ بھیجا ہے، یہ ہماری نورانی جب سے آئی ہے۔ اور یہ مدرسہ جو ہے نا، یہ سارا مدرسے کا کام وہ کرتی ہے۔ یہ لوگ جو نیک اولاد ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ جہنم سے کھینچ کے انسان کو جنت کے لے کے جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر انجینئر تو ساری دنیا، کافروں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مجوسیوں کے، غیر مسلموں کے، اللہ کے منکروں کے بیٹے بھی ایسے ہیں، اور انجینئر تو ان کے بیٹے بھی ہیں۔ یہ تو ساری دنیا کام کرتی ہے، اور ہم لوگ اتنی جلدی پریشان ہوتے ہیں، جیو دے 2 منڈے نے، دونوں ہی ڈاکٹر نے، ویکھو کیا خوش قسمت ہے۔ اور ان دونوں میں جنت میں جانے والے کون کام کرتا ہے؟ اور کوئی یہ بھی دیکھے رے کہ اولاد نیک ہے کہ نہیں۔ یہ کام تو ساری دنیا کے لوگ، یہودی بھی کر رہے ہیں کام، باقی کے کام جو ہے۔ ایک مسلمان جو ہے یہ اپنے والدین کے لیے، بچہ جو یہ اپنے والدین کو کوشش کرتا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت کے اندر چلے جائیں۔ نیک اولاد کے فائدے ہی فائدے۔ قرآن مجید نے یہ جو 15ویں سپارے میں یہ بات یہ تو کہی ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی اور بندگی عبادت نہیں کرنی،
اور اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ لوگوں اچھا سلوک کیا کرو. یہ اولاد کو سمجھایا, یہ نیک اولاد کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ نے انسان کو سمجھایا نیک بچوں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی چڑکنا نہیں ہے, کبھی بھی ان کو کوئی ایسی غلطی اوہ ابا جی ہے کی کیتا ہے تو ہوئے ہوئے مار مروا نہیں. اچھا ابا جی انا للہ و انا الیہ, یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا تھا, آپ پریشان نہ ہونا ابا جی آپ پریشان نہ ہونا, یہ اللہ کی طرف سے ایسے لکھا تھا, یہ ہونا تھا, یہ ہو گیا. کر کے ان کے دل کو یہ تکلیف کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, یہ اس کو محسوس ہی نہ کرایا جائے. ابا جی شنگائی ہو گیا ہے فلانا, اور ٹھیک ہے دم مغرور تھا, ہمیں نہیں اس کی ضرورت تو فلاں چیز کی. اپنے ماں باپ کا یہ جو کا جائے نا, کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے الفاظ نہیں کہنے جس سے ان کو تکلیف ہو. پھر قرآن مجید اس کے آگے کیا کہتا ہے, جب یہ بات کہی اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے بعد مسلمان کیا ہے, ان کے قولاً کریمہ واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے والدین کے سامنے جب کھڑے ہوئے ہو ایسے کر کے نا جیسے غلام نہیں کھڑا ہوتا اپنے آقا کے سامنے, جی ابا جی امی جی امی جی ابو جی کیا ہے. یہ نیک اولاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے بتائے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کس طریقے سے لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, گھنڈوں بدماشوں کی طرح. وہ اور لوگ ہیں جو صالح اولاد مانگی جاتی ہے, وہ یہ ہے جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک غلام جس طرح اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا نیک اولاد جو ہوتی ہے پھر وہ کہتی رہتی ہے یا اللہ جس طرح میں بچہ تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, یہ میری صفائیاں کرتے تھے, میری خوراک کا خیال, میری سردی اور گرمی کا خیال, کس چیز کا, میری بیمار, اللہ کس چیز کا یہ خیال رکھا کرتے تھے. یا اللہ آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اللہ میں نہیں ان کا اتنا خیال رکھ سکتا, یا اللہ تو ان کے اوپر اسی طریقے سے تو رحم کر جس طریقے سے یہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت مروان جو تھے نا, یہ عرب کے لوگ جو تھے عام طور پہ سفر پہ جب رہتے تو خیموں میں ہی ہوتے تھے. ان کی اپنی والدہ ان کی ساتھ تھی ایک سفر میں, خیمے کے اندر ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. یہ حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. یہ اپنی ماں کے خیمے کے قریب آئے تو کسی کو اجازت نہیں, ماں جو باپ ہو کمرے کے اندر دروازہ ایسے کھول کے اندر اجازت لے کے دروازہ کھٹکھٹا کے میں اندر آ جاؤں, یہ اجازت ہے, یہ طریقہ ہے. یہ اپنی ماں کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اور باہر سے کہنے لگے یا امتا, امیاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا اللہ میری ماں کے اوپر اس طریقے سے تو رحمت کر جس طریقے سے یہ میرے اوپر رحم کرتی رہی. کہتے ہیں اندر ماں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابی, وہ اندر سے کہتی وعلیکم السلام مروان, اللہ تیرے اوپر اس طریقے سے رحمت کرے جس طریقے سے بڑھاپے میں تو میرے اوپر رحم کر رہا ہے. ماں باپ سے دو, ان کو دعائیں بھی دو, ان سے دعائیں بھی لو, کام ایسے کرو. شریعت نے پھر نیک اولاد کے فائدوں میں ایک یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا بوجھ ہو, وہ مذہبی بوجھ کیوں نہ ہو, اولاد جو ہوتی ہے نیک اولاد کا فائدہ یہ ہے کہ اس بوجھ کو وہ اتارتی ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلہ تھا بنی خثعم. اس خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, باپردہ عورت تھے یہ لوگ, باپردہ تھے. بے پردہ ہونا تو یہ تو بعد کے منافقوں کے دور کی باتیں اور یہودیوں کے دور, عیسائیوں کے دور کی, یہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کے دور کی ہے. یہ وہ جو نچانے والے ہیں لڑکیوں کو, یہ ان کے دور کی باتیں ہیں. مسلمان کی جو بچی ہے یہ تو ہوتی با پردہ ہے, پردے کے بغیر تو مسلمان بچی کا جو ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آج پتہ نہیں چلتا, جس جائے بچی شادی کے اندر جا کے دیکھے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان بچی ہے کہ ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودن ہے, کون ہے.
یہ کون ناچ رہا ہے؟ اور یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے کہ رام کی امتی ہے؟ کہ یہ یہودن ہے؟ کون ہے یہ؟ باہر بھی ناچ رہے ہیں، جلسوں میں بھی ناچ رہے ہیں، آگے بھی ناچ رہے ہیں، پیچھے بھی ناچ رہے ہیں. عجیب، یہ کون لوگ ہیں؟ اوپر سے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا اور دل سے اندر کے یہودی عیسائی مجوسی مرے نہیں. یہ پردے میں اندر ماں تھی، ماں نے اندر سے کہا کہ اللہ نا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ اور نوجوان عورت تھی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا والد نا وہ بڑا بڈھا ہے، اے اللہ کے رسول لیکن ہمارے پاس مال دولت ہے، اے اللہ کے رسول اس کی وجہ سے مال دولت ہے، اے اللہ کے رسول حج فرض ہو گیا میرے ابا جی کے اوپر، اے اللہ کے رسول لیکن میرا والد تو میں سواری کے اوپر بٹھاؤں تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کمزور اتنا بیمار ہے، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں، اس کا اپنے والد کا بوجھ اتار دوں میں؟ یہ ہے اولاد، یہ ہے نیک اور پارسا اولاد کہ اللہ کے رسول میرے والد کو قیامت کے دن اللہ پوچھے نا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ مسلمان ہونے کے باوجود جس مسلمان کو اللہ نے پیسے دے دیے اور پیسے دینے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، اگر وہ حج نہیں کرتا، جا کے یہودیوں کے مر جائے، عیسائیوں کے مر جائے، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے جس آدمی نے حج نہیں کیا اس کے اوپر غیر مسلموں کافروں والا ٹیکس لگاؤ، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں، کافروں والا ٹیکس لگائے گا اس کے. اے اللہ کے رسول میں حج کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ کے رسول اگر میں حج کر دوں تو میرے باپ کو قیامت کے دن پوچھ تو نہیں ہوگی، میں کر دوں؟ فرمایا فحجی عنہ، جاؤ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر دو، اللہ قیامت کے دن اسے نہیں پوچھے گا. یہ مطلب تھا، جاؤ، یہ اولاد ہے. حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اسی قبیلے کے ایک اور آدمی کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. وہ آدمی تھا نوجوان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد کا بھی یہ حال ہے، کمزور اتنا ہے، سواری کے اوپر بٹھاؤں تو آگے گرتا ہے، آگے سے کروں تو پیچھے گرتا ہے، پیچھے سے کروں تو دائیں گرتا ہے، بائیں گرتا ہے. اے اللہ کے رسول لیکن مال دولت ہمارے پاس ہے، کوئی پریشانی کو رکاوٹ نہیں ہے، حج میرے والد کے اوپر فرض ہو گیا، افا احج عنہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو، قیامت کے دن اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے. ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی آتا ہے، قبیلہ تھا بنی جوہینہ. اس جوہینہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جو ہے نا یہ اس نے ایک نظر مانی تھی، اس نے مانی تھی کہ میں حج کروں گی ضرور، اسی جاؤں گی. اے اللہ کے رسول موقع نہیں ملا، وہ فوت ہو گئی ہے. اے اللہ کے رسول اس نے تو نظر مانی تھی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ میری ماں کی نظر جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہ پوچھ گچھ ہونی ہے. کسی آدمی نے اگر نظر مانی تھی تو نظر اس نے پوری نہیں کی، کیونکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اہل ایمان اپنی نظریں پورے کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں قیامت کے دن جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، جس شر سے بچنا بہت مشکل ہے. اہل ایمان ڈرتے ہیں کہ قیامت کے شر میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں یہ. اے اللہ کے رسول نظر مانی تھی میری ماں نے، وہ فوت ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میں اس کی طرف سے حج کر دوں؟ یہ ہے نیک اولاد. آپ نے فرمایا اے حج کر دوں تو اے اللہ کے رسول نظر پوری ہو جائے گی نا؟ آپ نے فرمایا اگر تیری ماں کے والدہ کے اوپر اگر کوئی قرض ہوتا، اگر تو ادا کرتی تو وہ ادا ہونا تھا. اے ہاں اللہ کے رسول اگر مانگنے والے آتے ہوتے تو میں دینا تھا، ادا ہو جانا تھا. فرمایا اسی طریقے سے نظر بھی جو ہے یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے. فرمایا اس کو بھی فوری طور پہ ادا کرو، اللہ قیامت کے دن تیری والدہ سے نہیں پوچھے گا. یہ مطلب تھا اس کا. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ میرے والد کے اوپر کو قرض تو نہیں، والدہ کے اوپر اگر کو قرض ہو تو، اور جس طرح ان کے کروڑوں کے مکانات بچے سنبھالتے ہیں مرنے کے بعد، ان کی جائیدادیں، ان کی فیکٹریاں سنبھال، اگر کبھی خدا نہ خواستہ والد والدہ کے اوپر قرض ہو گیا،
یہ نیک اولاد کا کام ہے کہ اس قرض کو بھی وہ ادا کرے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے، ان کے والد زبیر جو تھے، یہ جنگ جمل کے اندر جانے لگے تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جانا جنگ کے اندر۔ اے عبداللہ، اپنے بھائیوں کو کہنا کہ سب سے پہلے میرا قرض ادا کریں۔ میں آپ کو ایک بات جو میری ذاتی طور پہ میں نے دیکھی ہے، کینٹ ایک جنازہ پڑھانے گئے تو جنازہ رکھا تو بندہ آ گیا، جی میں نے اتنے پیسے اس سے لینے ہیں، فائل اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ اس کا بچہ کہنے لگا جی ہم دے دیں گے چلے۔ جنازہ ہو گیا، قبر کی طرف جانے لگے تو اس بندے نے اسی فائل والے بندے کو پکڑ لی، آؤ میرے ساتھ جی قبرستان تک جاؤ نا چاچا جی، تسی پیسے لینے نے۔ وہ قبر تک چلے گئے، قبر میں جب مٹی ڈال لی، دعا کر لی نا، دعا کرنے کے بعد کہنے لگا چاچا جی ادھر آؤ، اے میرے ابے دی قبر جے پھولنی تے پھول لو، کھولنی تے کھول لو، میرے کو پیسے دیتے سا جے میں تمہیں پیسے دواں، کھول لو جڑی۔ یہ بھی دنیا میں گندی اولاد بھی ایسی موجود ہے، اور ایسی بھی اولاد موجود ہے اگر والدین کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے قرض ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے صحیح اس قرض کو ادا کیا۔ اللہ کا کرنا عبداللہ اسی جنگ میں جمل میں جا کے شہید ہو، یہ زبیر شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، نے کہا میں والد صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے قرض دینا۔ انہوں نے اپنی وہ جائیداد اکٹھی کی، جتنا تھا نا قرض وہ لوگوں کا قرض دے دیا۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مومن کا جو قبر میں گیا ہے انسان، جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے اس کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، وہ جلتی رہتی ہے، بلتی رہتی ہے اس کی قبر۔ جو کہنے لگے ہو سکتا ہے ہمارے والد کے یہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں، یہ انہوں نے جو دینا تھا وہ ہم نے دیا ہو، عین ممکن ہے کہ ہم نے باہر کے لوگوں کا بھی دینا ہو کچھ۔ ٹھہر جاؤ، ابھی اپنی جائیداد تقسیم نہیں کرتے۔ حج کے موقع کے اوپر جب لوگ مختلف علاقوں سے آئے تو یہ ایک اونچے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کہے لوگو میں زبیر کا بیٹا ہوں عبداللہ، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، میرے والد نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو ہم سے لے سکتے ہیں۔ 4 سال تک حج کے موقع کے اوپر انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ ہیں نیک لوگ، یہ ہے نیک اولاد۔ ہمارے والد کی قبر جو ہے یہ کہیں گرم ہی نہ رہے، قبر جو ہے وہ اللہ اس کو ٹھنڈی کر دے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ نے مشہور صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جابر چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال کے تھے جب ان کے والد شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر۔ ان کی 9 بہنیں تھیں یا 8 بہنیں تھیں۔ قرض لینے والے اگلے دن آ گئے، جی وہ ہم نے قرض لینا تھا، آپ تے تیاں چھاڑ کے تے انہیں چپ کے ٹر گیا ہے۔ یہ حضرت جابر بچے تھے چھوٹے، کہنے لگے ہمارے باغ میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وہ کھجوریں اترتی ہیں تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ بلکہ ان کو کہنے لگے قرض جنہوں نے دیا تھا والد کو، آپ سارے باغ کی جتنی کھجوریں ہیں نا ساری آپ اتار لو، میرے والد کو معاف کر دو، میرے والد کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں معاف کر دو، ہم نے گن گن کے ہم نے دیکھ حساب لگایا، کھجوریں تھوڑی ہیں، ہم نے تو کئی من کھجوریں جو تھی یہ ان کے حساب سے ان سے پیسے لینے ہیں۔ یہ بچہ روتا ہوا محمد رسول اللہ کے پاس، اے اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سارا باغ بھی ان کو دیا ہے، لیتے ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے ان سے کو بات، فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ کھجوریں جب اتار کے نہ رکھنا میں آتا ہوں۔ وہ وقت آ گیا کھجوروں کے اتارنے کا، وہ ٹیر لگایا گیا، امام کائنات محمد الرسول اللہ آئے، آپ وہاں کھڑے ہوئے، اور لوگوں یاد رکھو اس کائنات میں کوئی بھی پریشانی ہے وہ دور کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پیغمبر بھی اللہ کو کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جب تشریف لائے، آپ ایسے دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے دعا کی، اے شین اللہ سے دعائیں کیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ کائنات کا رب جو ہے وہ برکتیں ڈالنے والا ہے، وہ دعائیں سننے والا ہے۔ جتنے جتنے من جس کے تھی نا کھجوریں، وہ اتنے من میری، 10 من میری، 15 من میری، 20 من میری، 30 من میری، اور سارے کے سارے لے گئے، سارے کے سارے لے گیا، اور ٹیر میں سے ایک کھجور کم نہیں ہوئی۔
برکت میرے رب کے پاس ہے، ہر قسم کی خیر اللہ کے پاس ہے، وہ جب وہ خیر عطا کرتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ نیک اولاد جو ہے، ایک چھوٹے 9-10 سال کے بچے کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ میرے والد کی قبر جو ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے، کہیں وہ والد کی قبر بلتی جلتی نہ رہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نیک اولاد کا کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک ہی فوت ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول بس نہ اچانک ہی ایسے سا بند ہویا، بس بول ہی نہیں سکی۔ پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں جو تھی نا، اس کو ٹائم ملتا نا، وہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والی تھی، اس نے ضرور صدقہ خیرات کرنا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اگر اب میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کر دوں، اے اللہ کے رسول، کیا میری ماں کو ثواب پہنچ جائے گا؟ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، اپنی جیبیں خالی کر کے اپنے ماں اور باپ کے لیے نیکی کا باعث بننے والے لوگ، جن کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے صحابہ۔ ایسی اولاد تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے جب یہ کہا اللہ کے رسول اگر میں کر دوں تو پھر ادا ہو جائے گا اور وہ نا اجر مل جائے گا میری ماں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم صدقہ کرو، اللہ تیری ماں کو ثواب عطا کر دے گا۔ جن کو اپنے ماں باپ کو ثواب عطا کرنے کی فکر لگی ہو، یہ نیک اولاد ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی واقعہ آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ کرنا، افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ یاد رکھیں شریعت میں افضل ترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو حالات کے مطابق مومنوں کو جس کی زیادہ ضرورت ہو۔ اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے دیں، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے دیں، پانی کی ضرورت ہے تو صاف پانی ان کو لگا دیں۔ جس چیز کی مومنوں کو ضرورت ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایسے لے کے ککڑ لے کے ذبح کر کے ہوتے قبرستان چھوڑ دینا، فلانی جگہ لے کے سیری لے کے چھوڑ دینا، فلانی جگہ پھپھرے لے کے چھوٹے اور دریائے چھوڑ دینا، یہ سب کے سب اپنے پاس سے نقلی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ بات دھیان سے سن لیں، میری آج بات دھیان، کائنات کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی میں یہ صدقہ آیا ہی نہیں۔ یہ صدقہ کون سا؟ جی صدقہ دیو جی، لیلا لے کے ذبح کر کے دے لوگ، یہ لیلے کا، یہ بکرے کا، یہ صدقہ تھا ہی نہیں۔ پھر سنو، یہ صدقہ تھا، صدقہ یہ تھا کہ مسلمان کو کس چیز کی ضرورت، اور جس کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں ان کو کپڑے دو، اور جن کے پاؤں میں جوتی نہیں، اور جن کے پیٹ میں لقمہ نہیں ان کے پیٹ میں لقمہ ڈالو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو۔ کڑی مڑی عجیب ذرا تکلیف ہو، یہ چل لیلا لے کے ذبح کر، یہ کوئی طریقہ نہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں، یہ اپنے پاس سے ہندوستان کے مولویوں کا کھانے پینے کا طریقہ ہے کہ چلو جی صدقہ کرے جاتا پاٹا مینو کال دیا جی، مولوی صاحب نے کہتے ہیں۔ یہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی ماں کے لیے بہترین صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا، حالات کے مطابق مدینہ میں پانی نہیں تھا صاف، فرمایا مدینہ کے لوگوں کے لیے صاف پانی کا کنواں ایک بنوا دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے لیے پھر ایک، آج بھی وہ نا مدینہ کے اندر ایک جگہ وہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہے، اللہ جانے وہ اسے، وہ بیر ہے، یہ ام سعد کا کنواں ہے، وہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ انہوں نے کنواں ماں کے لیے کہ ماں کو ثواب پہنچتا رہے۔ اس کے علاوہ حدیث پہ میں ایک اور واقعہ آتا ہے، آپ نے فرمایا من مات و علیہ صیام، فرمایا جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے روزے ہوں، وہ مرد ہے وہ عورتیں ہیں، عام طور پہ عورتوں کے روزے 2 4 5 7 رہ جاتے ہیں، اس کے بعد فرض کرو فوت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ، فرمایا پچھلے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جو پچھلے ہیں، فرمایا ان کو چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کے یا جس کے بھی روزے رہیں، جتنے روزے، وہ سارے کے سارے روزے جو ہیں پچھلے رکھیں۔ گھر کے اگر 10 جی ہیں تو کٹھے روزے رکھ لیں، 10 روزے ایک دن او گئے، 10 ایک دن گئے، 3 دن 3 روزے گئے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ نے کوئی مشقت نہیں ڈالی۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں، کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ فرمایا نیک اولاد جو ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے پھر یہ بھی دعا کرتی ہے، کیا
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اور یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی جو نعمتیں عطا کیں اللہ میں تیرا بندہ ان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کی نعمتوں کی ان کا بھی، یا اللہ وہ ماڑے تھے غریب تھے تو پھر تو نے کیسی نے اولاد دی، صحت دی، فلاں دیا، مکان دیا، اتنی نے، یا اللہ پتہ نہیں میری ماں اور باپ کے منہ سے یہ کبھی کلمہ نکلا تھا کہ نہیں شکر کا، یا اللہ میں ان کی طرف سے وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ جو میرے ماں باپ کو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بھی نیک بچے کا ایک فرض ہے۔ شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ نیک اولاد کا ایک یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے، انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ غلط ہے، خلاف شریعت اس نے وصیت کر دی ہے، نیک اولاد کا کام ہے کہ اس وصیت کو صحیح کیا جائے۔ اور ایسے ہی وراثت کے کاموں میں اگر انہوں نے غلط کر کے جی اے وڈا منڈا اینو اے دے دیو فلانی دکان، چھوٹے نو اے دے دیو، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہونی ہے۔ یاد رکھیں کوئی بندہ اللہ کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے تقسیم اپنے پاس سے نہ کرے۔ اللہ نے کسی کو حق جو جتنا تھا دینا تھا دے دیا کہ مرد کا اتنا، عورت کا اتنا، فلانے کا اتنا، بیوی کا اتنا، خامد کا اتنا۔ اگر کوئی اس نے غلطی کی ہے تو نیک اولاد سمجھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ بڑے پتر نو کارخانہ نہ دین، مینوں نہیں پتا، مینوں میری ماں نے میرے نال آ گئی سی، نہ میرے نام لگا ہے، اور جاؤ جہنم کے اندر جلو، اور اپنے ماں اور اپنے باپ کو بھی جہنم کی ایندھن میں جلاؤ، اور ایندھن کا اضافہ کرو، لکڑیاں اور ڈالو تاکہ تیری ماں کا اور باپ کا کوڑا ہو جائے ان کا۔ اور ظالموں اللہ نے تمہیں دین دیا، ہدایت دی، کھانا دیا، پینا دیا، اتنا کچھ دیا، ماں باپ سے اگر غلطی ہوگی انہوں نے ناجائز کسی کے نام کو چیز لگا دی، کہا نہیں میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہر ایک اس کا حصہ ادا کروں گا۔ یہ نیک اولاد کے لیے کہ یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو جہنم سے بچائیں۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور بھی بات کہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمایا پھر نیک اولاد کا کام یہ ہے ساری زندگی اپنے ماں اور باپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ معاف کر دے ان کو، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ تو ان کو معاف کر دے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چھپ کے ہو گئی، کوئی ظاہر ہو گئی۔ یہ نیک اولاد جو ہے، یہ نیک اولاد کے فائدے یہ ہیں کہ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات جو ذاتی طور پہ بات، اللہ کے گھر بیت اللہ میں آج سے تقریباً کوئی 20 سال پرانی بات ہے، بیت اللہ میں ایک وہ دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور چل یار اللہ نے اولاد نہیں دیتی تو کی ہو گیا دنیا تو نہیں بھی، اس قسم کی وہ گفتگو کر رہا تھا بندہ۔ یہی بندہ جو کہہ رہا تھا نا چل اولاد نہیں تو نہ صحیح، یہ ایک دن بیت اللہ کے قریب ہوا تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے نا اس نے دیکھا تو ایک بندہ جو تھا نا وہ غلاف کو پکڑ کے یہ دعا کر رہا تھا، یہی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے مر جاؤں اور میرے لیے کوئی یہ دعا ہی نہ مانگے، اللہ میرے لیے دعا ہی کرنے والا کوئی نہ ہو، یا اللہ کوئی تو میرے لیے دعا کرنے والا ہو جو کہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کو یا اللہ دے دے مجھے اولاد تاکہ میرے لیے بھی کوئی یہ دعا مانگا کرے۔ وہ جو بندہ تھا نا، وہ جو کہہ رہا تھا نا اور نہیں اولاد، اس کو تب احساس ہوا اور پاگلا تو مر گیا، تیرے لیے کسی نے دعا ہی نہیں مانگنی۔ اس وقت کہنے لگا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اولاد دے دے۔ اللہ کا کرنا ہے، پاکستان آتے ہی اللہ نے اس کو بیٹا ادا کر دیا۔ یہ نیک اولاد ہے۔ پھر نیک اولاد کے فائدوں میں سے ایک فائدہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کا جنت کے اندر درجہ بلند کیا جاتا ہے، چلو تمہارا یہ درجہ نہیں، اوپر چلو اوپر چلو اوپر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے یا رب انا لی حاضی،
یا اللہ یہ میرا درجہ کیوں بڑھایا ہے؟ میں تو دنیا سے آ گیا، میرے تو عمل ختم ہو گئے۔ کہا ہاں تو دنیا سے آ گیا، آج تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے باپ کو معاف کر دے، ان بچوں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دی۔ یہ نیک اولاد کو تھوڑی۔ اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں جب آئیں گے، لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ نیک بچے حافظ قرآن جو باعمل تھے، انہی کی وجہ سے ان کے ماں اور باپ کو تاج پہنائے جائیں گے۔ ان کے تاجوں کے اندر لگنے والا ایک ایک موتی کی روشنی جو ہے وہ اس سورج سے زیادہ، اگر وہ روشنی جل جائے تو وہ دنیا میں اگر آ جائے، یہ سورج کی روشنی ڈم ہو جائے، کالا ہو جائے، سورج ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اور نیک اولاد کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جب جنت میں جائیں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے، مدتوں ہو گئی، نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، مدتوں ہو گئی نہیں دیکھا، کہاں گئی وہ ماں، کہاں گیا وہ باپ۔ قیامت کے دن یہ دنیا میں یہ نیک تھے، قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے ہی پہلی بات کہیں گے، میری امی کدھر ہے، میرے ابو کدھر ہے؟ اسے کہا جائے گا تم تو داخل ہو جو، تم تو جنت میں چلے جاؤ۔ کہے گا نہیں، حتیٰ تدخل آباؤنا، پہلے میری امی اور ابو کو لے کے آؤ پھر میں داخل ہوگا۔ نیک اولاد کے فائدے ہی فائدے، اور وہ جس درجے میں ہوگا، اگر امی اور ابو اس کے دنیا میں اسے ملے تھے، یہ جنت میں کسی نچلے درجے میں ہوں گے۔ بیٹا اگر نیک ہے، پارسا ہے، یہ اعلیٰ درجے میں ہے، اگر بیٹا یہ اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ میری ماں اور میرے باپ نچلے درجے میں ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اللہ نچلے درجے اٹھا کے ماں باپ کو اوپر کے درجے میں لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک کرے، اور اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور پاک اولاد عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ نبی و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔